اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماضی الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پر نگاہ مفتی اعظم کی ہے جلوہ گری، نگاہ مفتی اعظم کی ہے جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں۔ سیدی سرکار تاج الشریعہ کا وہ سے پاک قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کی مہاماری کی وجہ سے سال گزشتہ کی طرح اس سال لاکھوں کی بھیڑ سرکار تاج الشریعہ کے جوار رحمت میں اکٹھا نہ ہو پائے گی، مگر اہل عقیدت جہاں جہاں ہیں وہیں سے سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مسقط عمان کی نوری جامع مسجد سے وہاں کے خطیب و امام عزیز مکرم حضرت مولانا حافظ و قاری محمد سلمان رضا فریدی نے بڑے خوبصورت انداز میں بہت ہی اچھی منقبت سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ چند اشعار آپ سماعت فرمائیں۔ واہ کیا رنگ ہے اے ازہری دولہا تیرا، نوری پوشاک ہے رضوی ہے امامہ تیرا، چاند تاروں کی ہے بارات رچی ہے شادی، حامدی پھول ہے جیلانی ہے صحرا تیرا، ہو بہو مفتی اعظم کی جھلک ہے تجھ میں، استقامت کی بلندی پہ ہے تقویٰ تیرا، اہل حق کہنے لگے تاج شریعت تجھ کو، جوہر علم و عمل سب نے جو دیکھا تیرا، عشق والوں کا حرم ہے تیرے اجداد کا در۔ بڑا خوبصورت شعر ہے، حقیقت پر مبنی۔ آپ سماعت فرمائیں۔ عشق والوں کا حرم ہے تیرے اجداد کا در، قبلہ اہل محبت ہے گرانہ تیرا، اے ولی ابن ولی تیرے تقدس پہ نثار، اے ولی ابن ولی تیرے تقدس پہ نثار، دہر میں جوہر کردار ہے یکتا تیرا، دہر میں جوہر کردار ہے یکتا تیرا۔ اور حضور قائد ملت شہزاد تاج الشریعہ جانشین تاج الشریعہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مولانا سلمان رضا فریدی کہتے ہیں، کیوں نہ قرباں ہوں دل و جان سے ہم سب ان پر، کیوں نہ قرباں ہوں دل و جان سے ہم سب ان پر، شاہ اسجد میں نظر آتا ہے جلوہ تیرا، شاہ اسجد میں نظر آتا ہے جلوہ تیرا، تیری آغوش کرم میں ہے فریدی کے حیات، ہر مصیبت سے بچاتا ہے سہارا تیرا۔ حضرات، بریلی شریف شہر محبت ہے۔ پوری دنیا میں اہل ایمان بریلی شریف کی طرف نسبت کو اپنے لیے وفاداری کی صنعت تصور کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پیدا ہوئے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے اپنی مختصر سی حیات میں 100 سے زائد علوم و فنون پر 1300 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائیں، علم و عرفان کا ایسے دریا بہائے کہ کشور ہند سے لے کر جزیرۃ العرب تک کی ساری زمین کو جل تل کر دیا۔ حضرت سید ایوب صاحب بریلوی بہت ہی اچھے انداز میں فرماتے ہیں، مانا عرب نے تجھ کو یہ گانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، اور مانے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت، چیخ پڑے چوٹی کے وہبلے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرب شریف سے، مصر شام سے، افریقہ سے، ہندوستان کے بڑی بڑی خانقاہوں سے، بڑے بڑے اداروں سے اہل علم استفتے بھیجا کرتے تھے۔ ایک ایک وقت میں 500 سے زائد آپ کے پاس خطوط آ جاتے تھے۔ آپ اپنے شاگردوں اور خلفاء کو اپنے بستر کے قریب چارپائی کے ارد گرد بیٹھا لیتے اور بیک وقت سب کو ایک بعد دیگرے ایک ایک سوال کا جواب بتاتے اور وہ لکھتے چلے جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کا پرچم اور لہراتا چلا جا رہا۔ 50 سے زائد یونیورسٹیوں میں اعلیٰ حضرت پہ
ریسرچ کی جا رہی، لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی جامع ازہر مصر میں ہے، جہاں 1000 سال پہلے جو ادارہ قائم کیا گیا تھا، 100 سے زائد ملکوں کے 30 لاکھ سے زیادہ لڑکے تحصیل علم کر رہے ہیں۔ وہاں تو باضابطہ اعلیٰ حضرت کے لیے ایک گوشہ متعین کر دیا گیا، جہاں علماء ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچرر ہیں، اعلیٰ حضرت کی تحقیقات پہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی اردو کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہو رہا ہے، عربی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کو آج ساری دنیا کی بڑی بڑی درسگاہوں میں لوگ ان کی فتاوی رضویہ رکھ کر اس سے استفادہ کرتے ہیں اور آنے والے سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کا جب شہرہ چہار داغ عالم میں خوب اچھے طریقے سے بجنے لگا تو لوگوں کو فکر تھی کہ اعلیٰ حضرت کے بعد اب بریلی کا نام کون روشن کرے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے حضور حجت الاسلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنے والد گرامی کے پڑھائے ہوئے سبق کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور الحمدللہ حضرت سیدنا سرکار حجت الاسلام نے اسلام و سنیت کی وہ بے بہا خدمات انجام دیں کہ جو آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ حضور حجت الاسلام کے بعد سرکار مفتی اعظم کا زمانہ آیا، اور جب حضور مفتی اعظم کا زمانہ آیا تو لوگ حضور مفتی اعظم کے تقوی و طہارت کو دیکھ کر، ان کے طریقے رشد و ہدایت کو دیکھ کر اشش کر اٹھے۔ اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ حضور مفتی اعظم کے مریدین کا لاکھوں کی تعداد میں قافلہ پوری دنیا میں پھیل گیا، خلفاء ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ حضور مفتی اعظم جدھر نکل جاتے لوگ آپ سے مستفید ہوتے رہتے تھے۔ آپ اگر خاموشی سے بیٹھے رہتے تو آپ کے بیٹھنے سے بھی چہرہ دیکھ کر لوگ ہدایت قبول کر لیتے تھے۔ نہ جانے کتنے غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور مفتی اعظم کے وصال کے بعد لوگ کہنے لگے اب بریلی سونی ہو گئی، اب بریلی میں کوئی نہیں رہ گیا، اب بریلی میں کیا ہوگا؟ تو پھر دنیا نے دیکھا کہ حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ آسمان علم و فضل پر اپنے والد حضور مفسر اعظم ہند اور اپنے دانا حضور مفتی اعظم اور حضور اپنے دادا حضور حجت الاسلام کے امانتوں کے امین بن کر، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے علوم کے وارث بن کر دنیا میں جگمگانے لگے۔ 23 فروری 1946 میں بریلی شریف میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے دادا اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے حضرت حجت الاسلام ہیں۔ آپ کے نانا اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے حضرت مفتی اعظم ہند ہیں۔ آپ دادیالی رشتے سے بھی اعلیٰ حضرت تک پہنچتے ہیں، نانیالی رشتے سے بھی اعلیٰ حضرت تک پہنچتے ہیں۔ 4 سال 4 مہینے کی جب آپ کی عمر پاک ہوئی تو حضور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بسم اللہ خوانی فرمائی، اور جب 1963 میں آپ کی فراغت ہوئی تو سرکار مفتی اعظم ہند نے آپ کو اپنی اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا، اور 1964 عیسوی میں آپ جامع ازہر مصر تشریف لے گئے۔ 3 سال وہاں رہ کر آپ نے تعلیم حاصل فرمائی، اور جب ہندوستان واپس آئے تو آپ کے علم و فضل کا شہرہ پورے ہندوستان میں پھیل گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور تاج الشریعہ نے تقریباً 50 ملکوں کا تبلیغی دورہ فرمایا، جہاں پہنچے لوگوں کے دلوں کو عشق رسول کا مدینہ بنا دیا، لوگوں کے سینوں کو اولیاء کرام کی عقیدت کا گنجینہ کر دیا۔ یہی اتنا نہیں بلکہ پوری دنیا میں حضور سرکار تاج الشریعہ سے تقریباً 4 کروڑ لوگ داخل سلسلہ ہوئے۔ آپ کے مریدین اور خلفاء کی جب تعداد ہزاروں پر ہے۔ آپ سے مرید اور خلافت حاصل کرنے والے لوگوں میں، آپ سے اجازت لینے والے لوگوں میں بڑے بڑے علماء، مشائخ، سادات کرام بھی ہیں۔ حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ استقامت علی الحق پر ثابت قدم رہے، اور حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ نمونۂ سلف، حجت خلف، جامع معقول و منقول، حاوی فروع اصول، اور تاج الشریعہ بدر الطریقہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے اور ان کے علوم کے سچے جانشین ہیں، وارث ہیں۔
حضور تاج الشریعہ کی عظیم المرتبہ شخصیت دنیا اسلام میں نہ محتاج تعارف ہے نہ محتاج تعریف ہے۔ حضور تاج الشریعہ علوم اعلیٰ حضرت کے وارث اور امین ہیں۔ حضور مفتی اعظم کے سچے جانشین تھے۔ ایمان و عرفان، زہد و ورع کے سانچے میں مکمل ڈھلے ہوئے تھے۔ بچپن سے لے کر وصال مبارک تک پاکیزگی، طہارت اور پابند شریعت کے مکمل پاسدار، تقوی و طہارت، زہد و پارسائی میں بہترین مشعل راہ رہے۔ رشد و ہدایت، پند و نصائح، حق گوئی و بے باکی حضور تاج الشریعہ کا طر امتیاز رہا۔ فتویٰ نویسی، مختلف زبانوں میں تصنیف و تالیف، ترجمہ نگاری، اوقات فرصت میں فقہ و حدیث کا درس دینا اور پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت اور تعلیم اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کرنا حضور تاج الشریعہ کی زندگی کے اہم مشائل تھے۔ آج کی اس پرفتن اور مادیت میں استقامت علی الحق اور تسلف فی الدین کے ناحیہ پر جب ہم حضور تاج الشریعہ کے صبح و شام لیل و نہار کا مطالعہ اور مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں استقامت علی الحق اور تسلف فی الدین کا وصف آپ میں بدرجہ اتم نظر آتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ، اللہ اکبر، چند سالوں میں لوگ تحقیق کے جدید کے نام پر علماء اہل سنت خصوصاً اعلیٰ حضرت کے فتاوے سے منحرف ہو رہے ہیں اور ضرورت مصلحت کا بہانہ بنا کر بد مذہبوں سے اختلاط کی راہیں ہموار کی جا رہی ہیں۔ ٹی وی مووی کے جواز کی غلط تحقیق کی جا رہی، لاؤڈ اسپیکر سے نماز کے جواز کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، نماز اور غیر نماز میں چین دار گھڑی کے استعمال کے جواز کا حکم دیا جا رہا، چلتی ٹرینوں پر فرض واجب کے صحت کے ادا کا مسئلہ لوگ آج بڑے زور و شور سے اٹھا رہے ہیں، ٹیلی فون سے استفادہ شرعیہ کا ثبوت کی ناکام کوشش اور بد مذہب کفار و مرتدین کے ساتھ محافل میں شرکت وغیرہ جیسے مسائل کے عوام اہل سنت میں انتشار و افتراق کی بیج بوتی جا رہی ہے۔ مگر اس سراسیمہ ماحول میں بھی اگر کوئی شخصیت خلوص للہیت اور اپنے علمی و تحقیقی کارناموں کی بنا پر مرجع خاص و عام اور اسلاف کا نمونہ بن کر سینہ سپر رہی تو وہ ذات سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جنہوں نے کبھی بھی اسلاف اعظام کے مذہب و مسلک اور ان کی تحقیقات سے منہ انحراف نہیں کیا، بلکہ آپ کے حیات کے ہر موڑ پر اکابرین علماء محققین کے مسلک و موقف کی اشاعت کا فریضہ انجام دیا۔ مجوزین نے اپنے دلائل سے اگرچہ مذکورہ مسائل کے جواز کا حکم صادر کیا، مگر تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان دلائل پر نظر ڈالی اور اسلاف کے موقف کی روشنی میں ان کا جائزہ لیا تو حبام منصورہ سے زیادہ ان کی حیثیت نہ رہی۔ ان اختلافی مسائل میں خاص طور سے تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے علماء حق کے قول و عمل کو بنیاد بنانے پر زور دیا۔ جب بمبئی میں سنی، شیعہ، بوہرا، کھورجا، غیر مقلد، ندوی، دیوبندی، وہابی اور نام نہاد جماعت اسلامی وغیرہ باطل فرقوں سے اتحاد کیا گیا تو اگرچہ علماء بہت تھے، مشائخ بہت تھے، مگر جس نے شدت سے مخالفت کی یہ ذات حضور تاج الشریعہ کی تھی، بدر الطریقہ کی تھی۔ یہی حال اتر پردیش میں سیاسی طور پر مشرکین سے اتحاد و محبت کی فضا ہموار کی جا رہی تھی۔ اس روش خام کو عین اسلام بتایا جا رہا تھا۔ سرکار تاج الشریعہ نے سخت مخالفت کر کے اس اتحاد کے شیرازہ کو منتشر کر دیا۔ آپ نے ہزاروں کے مجمع میں خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو نصیحت کی اور فرمایا کہ میں وصیت بھی کرتا ہوں اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے مسلک پر قائم رہنا، وہابیوں، دیوبندیوں اور دوسرے باطل فرقوں سے میل جول، کھانا پینا یا کسی طرح کا اتحاد جائز نہیں ہے۔ ان فرقہ باطلہ سے تا قیامت اتحاد نہیں ہو سکتا۔ میرے خاندان کے لوگ ہوں یا میرا ہی بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ ان کو دیکھیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ گیا ہے تو اسے دور سے مکھی کی طرح نکال کر باہر کر دیں۔ آج جب کہ مادیت انسانی زندگی پر حاوی ہوتی جا رہی ہے اور معاشرہ پر پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا تسلط بڑھتا جا رہا، کم پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں اپنے آپ کو عالم مفتی کہلانے والے دھڑلے سے تصویر کشی کراتے نظر آ رہے ہیں۔ یہی اتنا نہیں، لوگ اپنے کو اسیر مفتی اعظم ہند بھی لکھتے ہیں اور دھڑلے سے بیٹھ کر ٹی وی مووی کے سامنے اپنی تصویریں کھنچواتے ہیں، مگر ان سب کی پرواہ کیے بغیر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے
اپنے رضوان اپنے اسلاف کے موقع پر جبل شامخ کی طریقے سے قائم رہے اور دنیا کے کسی کی گوشے میں رہے، بلا ضرورت شرعیہ جاندار اشیاء کی تصویر کشی کے حرام ہونے ہی کا فتویٰ دیتے نظر آئے۔ مصر کے ایک عظیم محقق اور معروف قلم کار شیخ محمد خالد ثابت اپنی کتاب انصاف الامام میں تحریر فرماتے ہیں، امام احمد رضا محدث بریلوی حرمت تصویر کے قائل تھے۔ آج ان کے ظاہری دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 100 سال کا عرصہ ہو رہا ہے۔ تصویر کشی پوری دنیا میں ہوا اور پانی کی طریقے سے عام ہو چکی ہے، مگر یہ تاج الشریعہ ہیں جو آج بھی اپنے جد کریم کے فتوے پر مضبوطی سے قائم ہے۔ تصویر کشی کے حرام ہونے کا فتویٰ دے کر اعلیٰ حضرت کے ہی موقف کی نشر و اشاعت کرتے ہیں اور دنیا کی کسی بھی گوشے اور محفل میں ہوں اسے ناجائز ہی بتاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی کوئی مروجہ تصویر نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر پوری دنیا کے علماء اور فقہا اسی موقف کو اپنا لیں تو تصویر کی وجہ سے جو برائیاں معاشرے میں در آئی ہیں ان کا سد باب ہو جائے گا۔ چند سطروں کے بعد تاج الشریعہ کے موقف اور ان کے اخلاص فی العمل کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد ثابت لکھتے ہیں کہ ایسے فتوے اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہی دیا کرتے ہیں جو ہمیشہ حق کے ساتھ رہتے ہیں، چاہے جہاں ہوں۔ حق کے معاملے میں وہ اپنے اور بیگانے کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کا یہ سبق ہوتا ہے کہ باطل چاہے جتنا بڑھ جائے اہل حق اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ بلا خوف لومۃ لائم حق کی نشر و اشاعت ہر مقام پر آپ کی طبیعت میں داخل تھی۔ حق بولنے سے کبھی کسی منفعت دنیاوی کو خاطر میں نہیں رکھا، بلکہ حق کے مقابلے میں اگر منفعت دنیاوی حائل ہوتی تو آپ نے ہمیشہ اسے پشت ڈال دیا۔ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ میں رودولی شریف میں 41 سال پہلے آیا۔ کچھ لوگوں نے یہاں اس زمانے میں سنی کانفرنس کے نام سے ایک جلسہ رکھا۔ اس جلسے میں حضور تاج الشریعہ کو دعوت دی، سرکار مجاہد ملت کو دعوت دی اور کشوچا شریف کے ایک معروف خطیب کو بھی لوگوں نے دعوت دی۔ اور جب جلسے کا وقت قریب آیا، کانفرنس جس دن ہونے والی تھی، سرکار تاج الشریعہ اور حضور مجاہد ملت پہنچ گئے۔ اور جب کشوچا شریف کے وہ خطیب آئے، انہیں معلوم ہوا کہ سرکار تاج الشریعہ یہاں تشریف لائے ہیں، تو ان کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ حضور تاج الشریعہ کو وہ سامنا کر سکیں۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ مختصر طریقے سے میں آپ کو بتا دوں، بمبئی سے المیزان کے نام سے ایک رسالہ نکلتا تھا۔ اس رسالے میں انہوں نے ایک مضمون چھاپا تھا، ہیڈنگ لگائی تھی کہ عکسی تصاویر ناجائز ہیں، مگر انہوں نے اپنے اعتبار سے اس میں ایسے دلائل جمع کر دیے تھے کہ وہ اس گمان میں تھے کہ اس کا کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ سرکار تاج الشریعہ نے جب وہ مضمون پڑھا تو اس کو اس طریقے سے آپ نے قرآن اور حدیث کے دلیلوں کے ساتھ، فقہا کے اقوال کے ساتھ رد فرمایا کہ تار عنکبوت سے زیادہ ان کے دلائل کی کوئی حیثیت نہ رہ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اہل علم کے سامنے ان کا یہ علمی یتیم ہونا ظاہر ہو گیا، لوگوں نے جان لیا کہ دلائل ان کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور رسول کی تائیدات اور شریعت کے دلائل سب حضور تاج الشریعہ کے موقف ہی کی حمایت کر رہے ہیں، تو انہوں نے اتنی ہمت نہ ہوئی کہ سرکار تاج الشریعہ کا سامنا کر سکیں۔ لوگوں نے بے اتنائی برتی۔ میں نے سرکار مجاہد ملت کو اور حضور تاج الشریعہ کو عرض کیا کہ حضور دارالعلوم مخدومیہ تشریف لے چلیں۔ پہلی مرتبہ سرکار تاج الشریعہ دارالعلوم مخدومیہ میں تشریف لائے اور یہاں قیام فرمایا، اور اپنے قلم سے سرکار تاج الشریعہ نے مدرسے کے لیے دعائیہ کلمات تحریر فرمائے۔ پھر اس کے بعد سے لے کر اب تک سرکار تاج الشریعہ کی ایک نہیں کئی مرتبہ ان کی زیارت کی سعادت مجھے حاصل ہوئی۔ وصال کے پہلے تک بار بار میں سرکار تاج الشریعہ کی خدمت میں جاتا تھا اور تقریباً 10 مرتبہ سرکار تاج الشریعہ اس فقیر سراپا تقریر کی دعوت پر دارالعلوم مخدومیہ میں تشریف لائے اور یہاں پیغام حق کانفرنس کی آپ نے سرپرستی فرمائی۔ لاکھوں لوگوں کو داخلے سے اطلاع فرمایا دارالعلوم مخدومیہ، اور حشمتی مسجد کی سنگ بنیاد آپ نے نصب فرمائی۔ اور پھر جب مسجد تیار ہو گئی تو اس مسجد کے نماز جمعہ کا آغاز کرنے کے لیے بھی سرکار تاج الشریعہ نے وعدہ فرما لیا اور تشریف لائے۔ ہزار کا مجمع تھا۔ دارالعلوم مخدومیہ کا صحن، مسجد کا وسیع صحن، مسجد کے اندر کا حصہ، برآمدے کا حصہ اور روڈ تک جام ہو گیا تھا۔ اس قدر مجمع تھا
شرق و غرب سے اتنے لوگ آ گئے تھے، شمال و جنوب سے اتنے دیوانے اکٹھا ہو گئے تھے۔ تاج الشریعہ کے اقتداء میں نماز پڑھنے کا ذوق و شوق دیکھنے کے لائق تھا۔ سرکار تاج الشریعہ اس فقیر پر کتنا کرم فرماتے تھے، میں اس کرم کے کہاں تک قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ آج تو عالم یہ ہے کہ پیر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مرید آئے تو نذرانہ لے کے آئے، اس کے گھر جائیں تو وہ نذرانہ دے، مگر میں اپنی آپ بیتی بتاؤں کہ میں ایک مرتبہ بریلی شریف سرکار تاج الشریعہ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا، قدم بوسی کی سعادت ہوئی، بیٹھ گیا تو آپ کے شہزادے گرامی حضرت مخدوم گرامی علامہ حضرت رضا صاحب قبلہ کے داماد حضرت بابرکت علامہ مفتی عاشق حسین صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ آپ حضرت تاج الشریعہ سے دوبارہ مصافحہ کر لیں۔ میں نے جب جا کے دست بوسی کی تو حضرت نے ایک لفافہ عنایت فرمایا۔ میں نے گھر لا کر جب لفافے کو کھولا تو اس میں دیکھا 11,000 روپے سرکار تاج الشریعہ نے اس فقیر حقیر سراپا تقصیر کو انعام عطا فرمایا تھا۔ سرکار تاج الشریعہ کا کرم کتنا ہوتا تھا۔ جب سرکار تاج الشریعہ کی طبیعت زیادہ ناساز تھی، دہلی میں زیر علاج تھے، میں ملاقات کے لیے ہاسپٹل میں پہنچا۔ میں نے دیکھا بہت بڑا اسپتال ہے اور ایک بہت بڑے معروف قلمکار جو دہلی ہی میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ اور کئی مولانا لوگ وہاں باہر کھڑے رہے، اور جب اندر کہلایا گیا تو یہ سرکار تاج الشریعہ کا کرم بالائے کرم ہے کہ انہوں نے مجھے بلوا لیا اور وہ لوگ دروازے ہی پر کھڑے رہ گئے، گھنٹوں انتظار کرتے رہے، مگر کچھ شرعی معاملے میں ان سے اختلاف تھا، اس لیے سرکار تاج الشریعہ نے اپنے دربار میں انہیں آنے کی اجازت نہیں دی، وہ دروازے سے واپس چلے گئے۔ میں نے خدمت میں حاضری دی، قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی، اور میں نے اپنی حیثیت کے اعتبار سے کچھ رقم سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ مولانا عاشق حسین صاحب نے فرمایا کہ یہ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب ہیں، آپ کو کچھ رقم پیش کر رہے ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ نے اس پہ اپنا دست مبارک رکھا اور پھر اس کے بعد اشارہ فرمایا کہ اس کو انہی کو واپس کر دو، اور پھر حضرت مولانا عاشق حسین صاحب نے وہ رقم مجھے واپس کر دی۔ میں سوچنے لگا کہ کتنا کرم ہے سرکار تاج الشریعہ کا۔ ارے یہ تو میں تو حضرت کا کفش بردار تھا، حضرت کا غلام تھا، میں بریلی شریف میں حضرت کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ میں نے دیکھا ایک شخص آیا، دار و قطار رونے لگا، قدموں سے لپٹ گیا۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور کل میرا آپریشن ہونے والا ہے، میں آپ سے دعا کرانے کے لیے آیا ہوں، آج ہی جا کے میں اسپتال میں ایڈمٹ ہو جاؤں گا، کل میرا آپریشن ہوگا، آپ دعا فرما دیجیے۔ عصر کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت نے اپنے سرہانے جہاں رقم رکھی جاتی تھی اس رقم کو نکلایا، اس نوجوان کے حوالے کیا، کہا اس کو رکھ لو۔ نوجوان نے کہا حضور میرے پاس بہت کچھ ہے، آپ کی دعا سے اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت ہے، میں حضرت سید نجیب میاں صاحب کا مرید ہوں، میں خالی آپ سے دعا کرانے کے لیے آیا ہوں۔ آج کل عالم یہ ہے کہ لوگ اگر سن لیتے ہیں کسی دوسرے پیر کا مرید ہے تو اس کے سلام کا جواب دینا بھی بہت سے لوگ گوارا نہیں کرتے ہیں، مگر واہ سرکار تاج الشریعہ، خدا جانے کی کتنی خوبیاں تھی پاک ہستی میں۔ سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارے پاس اللہ نے دولت دے رکھی ہے، مگر یہ رقم رکھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرمائے۔ سرکار تاج الشریعہ کے کرم کا عالم کیا تھا، کس قدر کرم فرماتے تھے۔ میں بمبئی میں حاضر تھا، سرکار تاج الشریعہ اپنے ناکواڑے والے مکان میں تشریف فرما تھے، کچھ لوگ مالیگاؤں سے آئے، کچھ لوگ سورت سے آئے، ان لوگوں نے نظریں پیش کی اور زکوٰۃ کی رقم لے کر آئے، تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم لطیف ماموں کو دے دو۔ لوگوں نے لطیف ماموں کو دے کر رسید لے لی، اور بقیہ جو رقم لوگوں نے سرکار تاج الشریعہ کی خدمت میں پیش کی تھی، سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا مولانا عبد المصطفیٰ کہاں ہیں؟ میں نے حاضری دی اور سرکار تاج الشریعہ کے قدموں کا بوسہ لیا، فرمایا یہ رقم آپ رکھ لیجئے، یہ رقم آپ رکھ لیجئے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں اور سوچیں کہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل۔ حضور کی بندہ پروری ہے کہ سرکار تاج الشریعہ ہیں، اللہ اکبر۔ سرکار تاج الشریعہ کے علم و فضل کا اور ان کی عظمت و فضیلت کا بیان میں کہاں تک کروں اور میں کتنا بتاؤں۔ میں دبئی میں تھا، اور دبئی میں قاری غلام رسول صاحب مسجد الفتیم الراس میں امامت کرتے تھے، اور وہاں مولانا عرفان صاحب مشہدی بھی اتفاق سے اس جلسے میں مدعو تھے، جس جلسے میں بھی گیا تھا۔ جب میں پہنچا
تو مولانا عرفان صاحب مشہدی کی تقریر سے پہلے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کا بیان ہوگا۔ میں جب بیان کرنے کے لیے اٹھنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ آپ انڈیا سے تشریف لائے ہیں، آپ بریلی شریف کے قریب میں رہتے ہیں، یہاں تو علماء آتے رہتے ہیں، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، آپ انڈیا سے آئے ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے زبان سے بریلی والوں کا تذکرہ سنوں، اس لیے آپ صرف اعلیٰ حضرت کا ذکر کیجئے، مفتی اعظم کا تذکرہ کیجئے، تاج الشریعہ کے عظمت و فضیلت بیان کیجئے۔ حضرت مولانا عرفان صاحب مشہدی نے آخر میں تقریر فرمائی، اور جب تقریر کے بعد بیٹھ کے گفتگو ہونے لگی تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت تاج الشریعہ کو ایک مرتبہ میں نے اپنے ہاں دعوت دی، پاکستان میں جب وہ تشریف لے گئے، ایئرپورٹ سے لے کر ہمارا گھر تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، میں نے 40 کلومیٹر تک جہاں جہاں آبادی تھی، چوراہا تھا، استقبالیہ گیٹ لگائے تھے، جو رویا جس دن حضرت کو آنا تھا لوگ قطار باندھ کر حضرت کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، کھیتوں میں کام کرنے والے اپنے اوزار لے کر، ہل بیل جو لوگ چلاتے تھے وہ اپنے بیلوں کو ہل کو لے کر کنارے کنارے سڑک کے آ کے کھڑے ہو گئے۔ لوگ پوچھتے تھے بھائی کون آنے والا ہے، کس کا استقبال کر رہے ہو؟ تو دیہاتی لوگ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ صرف اتنا بتاتے کہ ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ کون آ رہا ہے، بس اتنا جانتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام والے کہہ رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا سید عرفان مشہدی صاحب فرماتے ہیں کہ جب ایئرپورٹ سے حضور تاج الشریعہ باہر نکلے، میں نے کار میں حضرت کو بٹھایا، ہزاروں کا مجمع وہاں اکٹھا تھا، لوگ دیوانہ وار ٹوٹے پڑ رہے تھے، بڑی مشکل کے بعد کار میں حضرت کو سوار کرایا گیا، اور جب کار کو ہم نے چاہا کہ آگے بڑھائیں تو چاروں طرف سے لوگ کار کے قریب اکٹھا ہو گئے اور اوپر اٹھا لیا۔ سرکار تاج الشریعہ نے پوچھا کہ عرفان کیا ہو رہا ہے؟ حضرت مولانا عرفان صاحب مشہدی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضور یہ آپ کے دیوانے ہیں، آپ کی محبت اور عقیدت میں یہ کار ہی کو بوسہ دے رہے ہیں، اسی کو ہاتھ لگانے کے لیے اپنے لیے اخروی نجات کا ایک ذریعہ سمجھ رہے ہیں اور اپنے لیے سعادت تصور کر رہے ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ اللہ اکبر ساری زندگی نماز کے پابند رہے، شریعت کے اصولوں پر چلتے رہے، کبھی آپ نے شریعت سے ذرا سا بھی انحراف گوارا نہیں فرمایا۔ آج تاج الشریعہ کے عرس پاک کی پاکیزہ تقریب الحمدللہ منعقد ہو رہی ہے۔ سرکار تاج الشریعہ نے جو فرمایا تھا اس وصیت پر عمل رکھیے گا۔ حضور تاج الشریعہ نے یہ فرمایا تھا نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دیں۔ اس لیے جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، چاہے وہ وہابی ہوں یا دیوبندی ہوں، رافضی ہوں یا قادیانی ہوں، نیچری ہوں یا چکلالوی ہوں، ان سب سے رشتہ ناتا توڑ کر الگ ہو جائیے اور ان سے کوئی تعلق نہ رکھیے۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے تھے انہوں نے شیرازہ منتشر کر دیا، امت کا شیرازہ منتشر کر دیا، پوری زندگی وہ اختلاف کرتے رہے، انتشار ہی پھیلاتے رہے، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر جب سرکار تاج الشریعہ کا وصال ہوا تو ساری دنیا نے دیکھا کہ کروڑوں دیوانے سرکار تاج الشریعہ کے جنازے میں شرکت کے لیے بریلی شریف حاضر ہو گئے تھے۔ سادات قافلہ در قافلہ آ رہے تھے، مشائخ آ رہے تھے، پیران طریقت آ رہے تھے، اساتذہ آ رہے تھے، علماء تشریف لا رہے تھے، حفاظ قرہ آ رہے تھے، جدھر نظر اٹھائیے دیوانوں کی بھیڑ ہی بھیڑ نظر آ رہی تھی، ہر طرف سرکار تاج الشریعہ کے عقیدت مند نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے میں میں نے جب معلومات کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ سرکار تاج الشریعہ کا جب وصال ہو گیا تو مدینہ طیبہ میں سرکار تاج الشریعہ کے لیے خراج عقیدت کی بزم سجائی گئی، مکہ مکرمہ میں سرکار تاج الشریعہ کے ایصال ثواب کی محفل آراستہ کی گئی، بغداد معلیٰ میں شہنشاہ بغداد سرکار غوث الورا کے ہاں سرکار تاج الشریعہ کے لیے خراج عقیدت پیش کرنے کی انجمن آراستہ کی گئی۔ یہی اتنا نہیں، عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگاں معین بے کساں سلطان الہند غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستان مقدس پر بھی سرکار تاج الشریعہ کے لیے قرآن خوانی اور تعزیت کا اجلاس منعقد ہوا۔ سرکار غریب نواز کے آستانے کی چادر سرکار تاج الشریعہ کے مزار مبارک کے لیے لے کر ایک شہزادے خواجہ غریب نواز بریلی شریف حاضر ہوئے۔ میں نے تو جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ جتنی بھی ہندوستان کی بڑی بڑی خانقاہیں تھیں
شاید ہی کوئی خانقاہ ایسی باقی بچی ہو جہاں تاج الشریعہ کی تعزیت کا جلسہ نہ کیا گیا ہو۔ اہل سنت کی جتنی درسگاہیں تھیں شاید ہی کوئی درسگاہ ایسی بچی ہو جہاں تاج الشریعہ کو خراج عقیدت نہ پیش کیا گیا ہو۔ علماء اور بڑے بڑے مشائخ سادات کرام سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے جو لوگ کہتے تھے سرکار تاج الشریعہ نے شیرازہ منتشر کر دیا۔ سرکار تاج الشریعہ نے وصال کے بعد ہر خانقاہ اور ہر شیخ طریقت کو، ہر عالم کو اپنے آستانے پر بلا کر اپنے جنازے میں شریک کر کے یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے شیرازہ منتشر نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے لوگوں کو متحد کر دیا ہے۔ اس دنیا سے سرکار تاج الشریعہ ظاہری طور پر ہماری نگاہوں سے چلے گئے، مگر الحمدللہ انہوں نے اتحاد کا اہل سنت کے اندر ایک ایسا کارنامہ انجام دیا کہ رہتی دنیا تک اسے آب زر سے لکھا جائے گا۔ آج تاج الشریعہ کے اس عرس سراپا قدس کے موقع پر ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ سرکار تاج الشریعہ کے مزار پر چادر ڈالیں، نہ ڈال سکیں کوئی بات نہیں، پھول پیش کر سکیں کریں، نہ پیش کر سکتے ہوں کوئی بات نہیں، مگر سرکار تاج الشریعہ کا جو پیغام ہے اس پہ مضبوطی سے عمل پیرا رہیں، شریعت کے اصولوں پر چلیں۔ نماز کبھی بھی قضا نہ ہونے پائے۔ جس دن سرکار تاج الشریعہ کا وصال ہوا اس دن بھی نماز عصر آپ نے ادا فرمائی تھی اور نماز مغرب کی اذان ہو رہی تھی، آپ نے اذان کا جواب دیا تھا، اذان کے بعد آپ نے دعا مانگی تھی، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے تو آپ کے قدم لڑکھڑائے اور آپ کی سانس اکھڑنے لگی، اللہ اللہ کا ورد کرنے لگے، آپ کو بستر پر لٹایا گیا اور پھر اللہ ہی اللہ کہتے ہوئے آپ کی روح آپ کے جسم سے پرواز کر گئی۔ سرکار تاج الشریعہ نے اپنی زندگی میں کبھی نماز قضا نہ فرمائی۔ ہاں، ایک مرتبہ جب سعودی نزدیوں نے آپ کو مکہ شریف میں گرفتار کیا تھا تو ظہر کی نماز آپ کی قضا ہو رہی تھی، آپ بار بار کہہ رہے تھے، مگر بدبخت نزدیوں نے آپ کو نماز کے لیے بھی مہلت نہیں دی ہے۔ نماز سے اس قدر محبت فرماتے تھے، اور کیوں نہ محبت فرمائیں، سرکار تاج الشریعہ سرکار اعلیٰ حضرت کے علوم کے وارث تھے، ان کے جانشین تھے۔ کون اعلیٰ حضرت جنہوں نے ساری زندگی تقوی و طہارت کے پیکر بن کر گزاری ہے، کیا کون نہیں جانتا؟ ایک مرتبہ سرکار اعلیٰ حضرت کی طبیعت علیل ہو گئی، حکیموں نے کہا کہ روزہ اگر آپ رکھیں گے تو آپ کے لیے جان کا خطرہ ہے، اس لیے اس سال آپ روزہ نہ رکھیں۔ سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا کیوں؟ کہا یہاں گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، سوفر نے کہا سب سے زیادہ ہو چکی ہے، آپ بیمار ہیں اور بیماری بہت شدید ہے، اس لیے آپ روزہ نہ رکھیں۔ تو سرکار تاج اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ایک مکان بھوالی نینی تال میں ہے، وہاں ٹھنڈک کا موسم ہے، اگر میں وہاں چلا جاؤں تو وہاں تو روزہ رکھ سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ وہاں چلے جائیں تو آپ وہاں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھوالی جانے لگے تو اس موقع پر نظر انتخاب اگر پڑی تو میرے پیر و مرشد سرکار شیر بیش سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ حضور شیر بیش سنت سے ارشاد فرمایا کہ حشمت علی تمہیں میرے ساتھ بھوالی چلنا ہے۔ حضور شیر بیش سنت نے عرض کیا کہ سرکار آپ نے مجھے مسجد بی بی جی کا امام بنایا ہے، تراویح کی نماز بھی میں ہی پڑھاتا ہوں، قرآن پاک وہاں سناتا ہوں، رمضان قریب ہے، تراویح کا کیا ہوگا، امامت کا کیا ہوگا؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تمہارا چھوٹا بھائی محبوب علی بھی حافظ قرآن ہے، لائق امامت ہے، تم اس کو بلا لو اپنی جگہ پر، مسجد بی بی جی کی امامت اس کے سپرد کر دو، تراویح وہ پڑھائے گا اور تم میرے ساتھ یہاں سے بھوالی چلو۔ سرکار سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر بیش سنت کو لے کر بھوالی تشریف لے گئے، تقریباً 2.5 مہینے وہاں قیام رہا۔ اب دینے والے نے کیا دیا، لینے والے نے کیا لیا؟ ہم نے تو صرف اتنا جانا ہے کہ مظہر اعلیٰ حضرت بن کر ساری دنیا میں شیر بیش سنت چمکتے رہے، اور وہ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے تھے سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے ذوق عبادت کا عالم یہ تھا کہ آج رمضان آنے سے پہلے ہی لوگ دوا کا پرچہ جیب میں رکھ کر گھومنا شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب طبیعت خراب ہے، ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، مگر اعلیٰ حضرت بریلی شریف چھوڑ کر بھوالی اس لیے جا رہے ہیں تاکہ روزہ رکھنے کی وہاں آپ کو موقع مل جائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی، مسجد تک جانے کے لیے
آپ کو زحمت ہوتی تھی تو آپ نے ایک کرسی بنوائی، اس کرسی پر 4 آدمی کو متعین کیا، آپ کو پکڑ کے بیٹھا لیتے تھے، چاروں 4 پائے پکڑ کے کرسی کے مسجد میں لے کر آتے تھے، اور حضور اعلیٰ حضرت کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں کھڑا کر دیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت سرکار وہاں نماز ادا فرماتے، پھر کرسی پر بیٹھا کر گھر میں لا کے پہنچا دیا جاتا تھا۔ حضور اعلیٰ حضرت کے علوم کے وارث سرکار تاج الشریعہ کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ پوری زندگی شریعت پر عمل پیرا رہے، کبھی کسی بد مذہب، بے دین، وہابی، دیوبندی، رافضی سے آپ نے ملنا تو دور کی بات، اس کی طرف نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں فرمایا۔ ہمیشہ بد مذہبوں سے اجتناب کرتے رہے، اور چلتے چلتے اپنی غلاموں کو یہ سبق دے کے گئے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جال و مال ان پر فدا کر دو۔ اللہ تعالیٰ سرکار تاج الشریعہ کے فیض و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکبر نیٹ ورک میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ نے ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اسلام سے جڑی ہماری ویڈیوز صحیح وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ اگلا ویڈیوز آنے تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔